السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ہنی بٹ اور آج کا لیکچر ہے پاور آف انکریجمنٹ، یعنی کہ حوصلہ افزائی کی طاقت۔ حوصلہ افزائی ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کو ہوپ دیتے ہیں، دوسروں کو امید دیتے ہیں، دوسروں کی امداد کرتے ہیں، دوسروں کو حوصلہ دیتے ہیں، دوسروں کو جرأت دیتے ہیں، دوسروں کو جینے کی تمنا دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل بھی ہے جس میں آپ غریبوں، مفلس اور نادار لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں اور ان کو ہمت دیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو آپ تسلی بھی دیتے ہیں اور تشفی بھی دیتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا عمل بھی ہے جس میں آپ اپنے لفظوں کے ذریعے یا اپنے ایکشن کے ذریعے یا اپنے اعمال کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ کسی دوسرے شخص کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو فاعل کے لیے بھی اور مفعول کے لیے بھی، یعنی کہ جو شخص کسی کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور جس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے جس شخص کی، اس کے لیے بھی یہ عمل بہتر ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسا طریقہ ہے یا ایک ایسا فینومینا ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ امپریس کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بہت زیادہ امپریس کرتا ہے۔ اس سے لوگوں کے اندر آگے دیکھنے کی، آگے بڑھنے کی اور زندگی کے جو ڈریمز ہیں، جو زندگی کی خواہشات ہیں، ان کو اچیو کرنے کی، ان کو حاصل کرنے کی طاقت ملتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ایک ہم بہت بڑا گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا تحفہ کہہ سکتے ہیں۔ جو حوصلہ افزائی کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس شخص کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے حوصلہ افزائی کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ عمل سونے کی قیمت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہوتا ہے یا سونے سے بھی زیادہ پریشیس ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسا جذبہ ہے جو قدرتی طور پہ یا پیدائشی طور پہ آپ کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو یہ کلٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، پیدا کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ حوصلہ افزائی کا جو عمل ہے، اس میں اگر آپ کسی شخص کے لیے کسی موقع کے اوپر، موقع کی مناسبت کے حساب سے اگر ایک لفظ بھی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بول دیں، وہ اس کی کائنات کو پلٹ دے گا، وہ اس کی کائنات کو تبدیل کر دے گا۔ دیٹ کین چینج دا ہول کمپلیکشن آف دا اسٹوری۔ اے سنگل ورڈ uttered ایٹ اے رائٹ ٹائم کین چینج دا ہول کمپلیکشن آف دا اسٹوری۔ ایک صحیح وقت کے اوپر بولا ہوا ایک صحیح لفظ یہ دوسرے بندے کی کائنات کو چینج کر سکتا ہے۔ ہم نارمل لائف میں ہر شعبہ زندگی میں ہمیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً کہ ہمارا ریلیشن شپ، مثلاً کہ میاں بیوی، میاں کو بعض اوقات میاں اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، بیوی اپنے مرد کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، والدین اپنے اولاد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسی طرح کپتان اور کوچ اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی طرح امپلائر اپنی ایڈمنسٹریشن کے اندر اپنے امپلائیز کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی طرح فوج کے اندر جو سپہ سالار ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے جس میں آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کے کچھ الفاظ کے مینیفیسٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں، مثلاً کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یو کین ڈو اٹ، اٹ از پاسبل فار یو، آپ اس کو کر سکتے ہو، آپ کے اندر اس کا پوٹینشیل موجود ہے۔ یہ الفاظ ہیں نارملی جو ہم حوصلہ افزائی، مثلاً کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، تم نے پہلے بھی کیا ہے، یہ کر سکتے ہو، تم اس کتاب کو پڑھ سکتے ہو، یہ سوال اتنا مشکل نہیں ہے، اس سوال کو حل کر سکتے ہو۔ اس سائنٹیفک جو سائیکالوجی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو وہ شخص جس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ہارمونز اینڈ کیمیکلز، نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا ہوتے ہیں جو اس کے دماغ کے تجزیہ کرنے کی طاقت کو، اس کی
علمی طاقت کو اور اس کی کریٹو پاور ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے، اس کا فوکس بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ کہ what is the power, why it is important, what are the benefits، کہ حوصلہ افزائی کیسے کرتی ہے یہ سارا کچھ۔ جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، فرض کریں ایک شخص ہے، اس کی جو خود اعتمادی ٹوٹ چکی ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں رہا ہے، اس کا اپنے آپ پہ اعتماد ختم ہو چکا ہو، تو کوئی شخص اگر اس کی حوصلہ افزائی کرے گا تو اس کی خود اعتمادی واپس آ جائے گی، اس کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر جو شک ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اس کی صلاحیت اور اس کی کارکردگی بڑھ جائے گی۔ پھر جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کے اندر انفیوز کرتے ہیں بہادری، جرأت اور دلیری۔ جب ہم اس کے اندر بہادری، جرأت اور دلیری انفیوز کر دیتے ہیں، اس کے اندر ڈال دے دیتے ہیں، اس کے اندر پھونک دیتے ہیں، تو پھر وہ دلیری جو ہے اس سے مختلف کام کرواتی ہے، اس کی کارکردگی کو بہتر کر دیتی ہے۔ اگر کوئی امپاسبل ورک ہے تو اس کو بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ ہی کین میک امپاسبل تھنگس پاسبل، وہ ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کر سکتا ہے۔ پھر جب ہم کسی کے لیے حوصلہ افزائی کے الفاظ بولتے ہیں تو یہ الفاظ ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، سیلف اویئرنیس دیتے ہیں۔ بیسیکلی ہم اس کو بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو، یو آر ویری امپورٹنٹ پرسن فار می، اور اس کو ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے ہمارے لیے، وی پرسیو یو ایز اے ویری ویری نائس پرسن اور بیٹر پرسن، اور اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ان لوگوں کی نظر میں اہم ہوں اور میرا جو امپریشن ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بہت پازیٹیو ہے، تو ان لوگوں کی کارکردگی جن کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بوسٹ کر جاتی ہے۔ پھر جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کی قوت ارادی بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ ہم وہ جو کام کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تم ٹھیک کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں تو اس کا اپنے آپ کے اوپر اعتماد، سیلف کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں، وہ بحال ہو جاتا ہے اور اس کی کارکردگی پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہو آپ کے اندر یہ کام کرنے کا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن آپ کا اس کام کو اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی پہلے تو آپ اس کو ایڈمائر کر رہے ہو، اس کی کارکردگی کو تسلیم کر رہے ہو، اور پھر اس کو یہ بتا رہے ہو کہ آپ کے اندر اور بھی اس سے بھی زیادہ پوٹینشیل موجود ہے، یعنی کہ اس کا اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین اور اس کا اپنی ذات کے اوپر جو یقین ہے آپ اس کو بڑھا رہے ہیں، اور اس کو خود یقین آ رہا ہے کہ ہاں میں قابل ہوں، میں یہ پرفارم کر سکتا ہوں، میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور اس طریقے سے اس کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ چینج ہو جاتا ہے، وہ جب اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے زیادہ کام کرنے کی، اس کے اندر ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، he wants to be loyal with the employer، وہ اپنے مالک کے ساتھ یا اپنے امپلائر کے ساتھ، یا اگر کھلاڑی ہے اپنے کیپٹن کے ساتھ، یا ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے ساتھ یا ٹیچر کے ساتھ، وہ لائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو شو کرتا ہے کہ if you put trust on me I give you my loyalty۔ پھر حوصلہ افزائی یہ کسی بھی شخص کے اندر چھپی ہوئی عظمتوں کو ایکسپلور کرتی ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، نارملی وہ شخص یا وہ ٹیم وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے، وہ کام اس ٹیم کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور نارمل حالات میں شاید وہ ہیزیٹیٹ کریں وہ کام کرنے کے لیے، لیکن لیڈر کی حوصلہ افزائی، آپ کے پیچھے جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کی انکریجمنٹ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ امپاسبل کو پاسبل کر دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ مشکل کام صرف اور صرف حوصلہ افزائی کی وجہ سے کرنے کی پوزیشن میں
آ جاتے ہو۔ بعض اوقات آپ ناکام ہوتے ہو، بعض اوقات آپ سے کچھ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ مثلا ایک ٹیچر ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ سے سوال حل نہیں ہوتا۔ جب اسٹوڈنٹ سے سوال حل نہیں ہوتا تو اس کے دماغ کے اوپر ایک خوف ہوتا ہے، سرزنش کا خوف، پنشمنٹ کا خوف۔ اگر ان حالات میں اس کو آپ انکرج کر دیں گے، حوصلہ افزائی دے دیں گے کہ یار کوئی بات نہیں ہے، اگر سوال نہیں نکلا دوسرا سوال نکال لو، تو اس کی جرت بڑھ جاتی ہے اور اس کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جب یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں اس میں جب ایک باس، امپلائر اپنی ٹیمز کو حوصلہ دیتا ہے اور ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آئی ڈو کیئر فار یو، مجھے آپ کی پرواہ ہے، تو اس کے بدلے میں اس کے جو امپلائی ہیں وہ اس کو اپنی لائلٹیز دیتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ So the encouragement is the tool that makes the performance better. I saw so many occasions that Pakistan team was playing with the India, and sometimes the Pakistani team did not play better and they lost the match, and suddenly there was a huge demonstration in Pakistan. Why the Pakistan team lost the match from India? Game is game. Just take it as a game. If you will criticize your team, you will not get any benefit from that. You will get loss because you will not boost the confidence. You will make your team to lose the confidence. My point is here that when there is a match between India and Pakistan, always try to encourage your team. Always try to appreciate good things about your team. Always try to make the morale of the team very high because it will benefit you. That is the story of today's lecture. And with that, I finish it. Thank you very much. Allah Hafiz.